آئی ہے جس کی نسل ہمیشہ خدا کے کام، آئی ہے جس کی نسل ہمیشہ خدا کے کام، وہ دائمی خدیجہ کی دولت بطول ہیں گرچہ ساتھ احمد و حیدر حسن حسین، ہے گرچہ ساتھ احمد و حیدر حسن حسین، پھر بھی قسام مرکز عصمت بطول ہیں، کرتے ہیں جن کے قول و عمل سے سند امام، کرتے ہیں جن کے قول و عمل سے سند امام، احمد کے بعد تنہا وہ حجت بطول ہیں، احمد کے بعد تنہا وہ حجت بطول ہیں، خطبہ فدق کا کافی ہے اس کے ثبوت میں، خطبہ فدق کا کافی ہے اس کے ثبوت میں، ہنگام نطق نہج بلاغت بطول ہیں، پہلو پہ در گرا دیا محسن ہوئے شہید، پہلو پہ در گرا دیا محسن ہوئے شہید، سوچا نہ یہ نبی کی امانت بطول ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ سبیکہ بطول، اور شہر مقدس قم سے حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے براہ راست آپ دیکھنے والی تمام ہی ناظرین کی خدمت میں عرض سلام و ادب اور خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم موجود ہیں ان ایام کے اندر کہ جو ایام فاطمیہ کے عنوان سے یاد کیے جاتے ہیں، وہ ایام کہ جو منسوب ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے ساتھ، وہ ایام کہ جس میں یقیناً تمام ہی محب اہل بیت کے دل غمگین ہیں۔ ہم گزر چکے ہیں ایام فاطمیہ اول سے، اور کچھ ہی دنوں میں داخل ہوں گے ایام فاطمیہ دوم کے اندر، اور انشاءاللہ کہ یہ ایام ہمارے اور آپ کے لیے باعث بنے کہ ہم حقیقی معرفت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل کر سکیں، وہ بی بی کہ جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکون ہے، وہ بی بی کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ بی بی کہ جو تمام ائمہ کی جو ہے وہ والدہ ہیں، وہ بی بی کہ جو ائمہ علیہم السلام کے لیے حجت ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہم کو توفیق دے، ہم سب کو انشاءاللہ کہ ہم لوگ بہترین انداز میں ان ایام سے استفادہ کر سکیں، بی بی کی قربت کو حاصل کر سکیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم موجود ہیں حرم مقدس حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے اندر، وہ حرم کہ جہاں جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ بی بی کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ تمام ائمہ کی خدمت میں اس طرح سے سلام عرض کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ اس حرم کے اندر موجود ہو، اور جب تک کہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مزار پر، ان کے روضے پر زیارت کے لیے نہیں جا پا رہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم اسی حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم سے ہی بی بی کی خدمت میں بھی سلام پیش کریں۔ حرم میں موجود ہے، سب سے پہلے بی بی کی خدمت میں سلام کے لیے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت فاطمہ و خدیجہ، السلام علیکی یا بنت امیر المومنین، السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، السلام علیکی یا امت ولی اللہ، السلام علیکی یا حضرت فاطمہ معصومہ اشفعی لنا فی الجنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليك يا أخت ولي الله،
السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलाम अल्लाह अलैहा के हरम मुक़द्दस से प्रोग्राम करीमा अहले बैत के अंदर देखने वाले तमाम ही नाज़रीन की खिदमत में खैर मक़दम अर्ज़ करते हैं। और ये प्रोग्राम करीमा अहले बैत आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है करबला टीवी के वसीले से। करबला टीवी कि जो हरम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ऑफिशियल चैनल है, कि जिसकी कोशिश ये है कि ज़ायरीन कराम दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं उनके दरमियान और आइम्मा अलैहिस्सलाम के हरम के दरमियान एक राब्ता और एक जो है वो वसीला बन सकें। और इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम के पहले कॉलर मौजूद हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। आ, जी कौन साहिब है और आ, कहाँ से बात स- कर रही हैं? जी मैं महक बात कर रही हूँ कनाडा से। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जी आज के प्रोग्राम की मुनासबत से मैं ताज़ियत पेश करती हूँ बीबी जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा को, जी, और आपकी उनके खिदमत में भी हम वसीले से ताज़ियत पेश सब करते लोगों की परेशानी और मुश्किलात को दूर फरमाएं। हैं। इलाही आमीन। जी बिलख़ुसूस मैं दुआ करनी चाहूँगी, मेरे वालिद साहब का भी रिसेंटली इंतकाल हुआ है, तो मैं उनकी नियाबत से ज़ियारत ज़रूर करवाना चाहूँगी, अगर आप उनका नाम शामिल कर सकें। जी बिल्कुल, ज़रूर। आप ख़ुद भी उनके जो है जी वो तरफ से यहाँ पर बीबी की खिदमत में, क्योंकि आपकी आवाज़ इस वक़्त हरम हज़रत मासूमा में सुना जा रही है, तो आप चाहें तो ख़ुद ज़ियारत कर सकती हैं। ज़री सामने जी, जी, नज़र आ मैं रही है, आप पूरी ख़ुद सलाम कह सकती हैं। मासूमा कौम की खिदमत में अपनी तरफ से, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से बिलख़ुसूस मेरे वालिद साहब सैयद हसन अब्बास ज़ैदी इब्न कमरुद्दीन हुसैन की तरफ से सलाम पेश करना चाहूँगी उनकी खिदमत में। मौला उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको इलाही जन्नतुल आमीन, फिरदौस में आला इलाही आमीन, मक़ाम अता फरमाए। इलाही आमीन इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और परवरदिगार आलम की बारगाह में इंशाअल्लाह हम भी दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम आपके वालिद साहब के दर्जात को बुलंद करें इंशाअल्लाह। और जब भी ज़री पे हाज़िरी देंगे, ज़रूर आपके वालिद की तरफ से नाइब ज़ियारा होंगे इंशाअल्लाह। और आप जज़ाकल्लाह जी, बहन। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत सारे मोमिनीन की आप खिदमत कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ा देगा, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा भी आप जो बात कहना चाहें या ख़ुद अगर सलाम कहना चाहें बीवी की खिदमत में, तो आप कह सकती हैं। और यकीनन के जी, बीबी दूरी मौजूद हमें है, भी लेकिन इसके अपनी साथ-साथ खिदमत जी, में आने का मौका अता इलाही करें। आमीन हम इंशाअल्लाह। कनीज़ों को, हमारी पूरी फैमिली को मौला ज़ियारत की नेमत नसीब फरमाएँ, बीबी हमको भी जल्दी बुलाएँ। इलाही आमीन इंशाअल्लाह। यकीनन के एक मोमिन के लिए बहुत सख्त होता है कि वो ख़ुद नहीं ज़ियारत पे आ पा रहा, लेकिन ये भी खुदा की तौफ़ीक है कि आप यहाँ मौजूद हैं और आपकी आवाज़ जो है वो हरम तक पहुँच रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जज़ाकल्लाह बहन। जी, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं बीवी को सलाम पेश करना चाहती हूँ। जी, जी, ज़रूर, बिल्कुल। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीवी मासूमा ख़ुम बिन्ते इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। बीवी मासूमा ख़ुम अलैहिस्सलाम आप पे लाखों करोड़ दुरूद और सलाम। हमारी जानी बीवी आप पे कुर्बान हो जाएँ। बीबी जल्द से जल्द अपने रोज़े पे इलाही बुलाइए। आमीन वास्ता इंशाअल्लाह। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का जल्द से जल्द अपने रोज़े पे बुला लीजिए सेहत, सुकून, मारिफत और रूहानियत के साथ। बीवी मासूमा ख़ुम अलैहिस्सलाम वास्ता है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, मुझे इलाही सेहत आमीन, दे दीजिए। इलाही आमीन उनकी इंशाअल्लाह। तमाम बीमारियाँ दूर कर दीजिए, इलाही आमीन परेशानियाँ इंशाअल्लाह। दूर कर दीजिए। मेरी बच्चियों का नसीब रोशन कीजिए, मेरा भी इलाही नसीब रोशन कीजिए। हमारी परेशानियाँ, मुसीबतों को दूर कर दीजिए। हम ज़बान से कह नहीं सकते, लेकिन आप हमारे दिलों का हाल जानती हैं बेशक, बीवी। वास्ता बेशक। है बीवी मासूमा क़ुम अलैहिस्सलाम का। हमें भी खुशियाँ अता कीजिए, सेहत इलाही अता आमीन कीजिए। इंशाअल्लाह। सिवाय गम इलाही हुसैन के और कोई गम ना दीजिएगा। और जल्द से इलाही जल्द आमीन। अपने रोज़े पे बुलाइए और करबला की भी ज़ियारत नसीब कीजिए। और अपने रोज़े की भी ज़ियारत नसीब कीजिए, उम्रे की भी ज़ियारत नसीब कीजिए। सेहत, सुकून, मारिफत, रूहानियत के साथ। आपका भी बहुत शुक्रिया। आप इतनी अच्छी ट्रांसलेशन कर रही हैं और बात कराती हैं। अल्लाह बहुत आपको इसका शुक्रिया। अजर दे, सेहत दे। आपको भी अल्लाह। इलाही और आमीन। आप हमारे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। बिल्कुल ज़रूर बीवी हम हमारी परेशानियाँ ज़रूर दूर करके, बीमारियाँ दूर करके जल्द से इलाही जल्द आमीन, अपने इलाही रोज़े में आमीन हमें इंशाअल्लाह। बुला ले इसी साल।
الہی آمین انشاءاللہ صحت انشاءاللہ سکون معرفت اور روحانیت کے ساتھ. الہی بہت آمین شکریہ آپ کا. بہت لبیک شکریہ آپ امام کا بھی علی رضا علیہ السلام, لبیک بی بی معصومہ قمر علیہ السلام, لبیک بی بی زینب علیہ السلام, لبیک امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ہم آپ کے لیے, آپ کے خانوادے کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد, بالخصوص حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں انشاءاللہ آپ کی جو مشکلات ہیں ان کو حز غیب سے حل فرمائے انشاءاللہ, اور آپ کے گھر کے الہی اندر آمین, الہی آمین, خیر و برکات نازل فرمائے. اور ہم بھی الہی آمین. یقیناً آپ کی بہت دعاؤں کے شکریہ. محتاج ہیں, کیونکہ یقیناً وہ زائرین کو جو نہیں آ پا رہے اور اس پروگرام کے ذریعے سے بی بی کی زیارت سے مشرف ہونا ہے, ان کی جو ہے وہ بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کر پا رہے ہیں. اگر آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں گے تو یقیناً وہ بارگاہ الہی میں بہت جو ہے وہ مقبول جی ہوگی. تو ضرور ہمیں بھی دعا جی, میں اللہ آپ کو بھی صحت دے اور آپ کا خوب آپ کو ترقی ہو کہ آپ اور پروگرام اچھے اچھے اور زیادہ ہمیں کرائیں. آپ بہت آپ کے ترقی ہو, آپ کے بہت. نہیں آمین, الہی بہت آمین. شکریہ, بہت شکریہ آپ کا ہمارے بہت پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور واقعی بہت اچھا لگتا ہے کہ جب وہ زائرین کے جو یہاں پر حضوری طور پہ موجود نہیں ہیں, خود آ کر زیارت نہیں کر پا رہے, لیکن ان فون کالز کے ذریعے سے اپنے سلام کو بیوی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. یہ یقیناً ہمارے لیے بھی خدا کی دی ہوئی ایک توفیق ہے. پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم بہتر انداز میں ذمہ داری کو ادا کر سکیں. ہیلو السلام علیکم, ایک اور کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. جی کون صاحبہ اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ یمنا بات کر رہی ہوں فرام پاکستان. جی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ہم حرم حضرت فاطمہ معصومہ میں موجود ہیں. جی میں بی بی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہوں گی. جی بالکل ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا رسول اللہ, یا مولاتی یا فاطمہ معصومہ قم بنت امام حسین فاطمہ علیہ السلام. السلام علیکم یا خار امام رضا علیہ السلام. بی بی کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ بی بی جلد از جلد اپنے روضے کی زیارت نصیب کیجیے. الہی آمین, الہی اپنے آمین بھائی انشاءاللہ. امام رضا کی ذریعہ زیارت آپ کے نصیب سامنے کیجیے. موجود ہے. اور بی بی سے دعا کروں گی کہ بی بی مولا رضا کے صدقے میں امی کو بہت لمبی عمر عطا کریں, خوشیوں الہی کے آمین, ساتھ الہی انہیں آمین مسکراہٹوں انشاءاللہ. کی خوشیاں نکلنا نصیب کریں, ان کا سایہ ہمارے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھیں, الہی آمین اور ہم بہنوں کے نصیب بہترین نصیب انشاءاللہ. کریں اپنے الہی بھائی مولا رضا کے صدقے میں. بی بی انشاءاللہ. کہ آپ سے توسل یقیناً اللہ کے نزدیک کرتا ہو. بے یقیناً شک بے شک جب آپ کی دعاؤں پہ مہر لگ جائے گی, بی بی آپ دستخط کر دیں گی, تو یقیناً ہر چیز پروردگار عالم کے یہاں سے عطا ہو جائے گی. بے شک, اس میں آپ کوئی شک کے حق میں بھی میں بہت وہ ہوں کہ آپ لوگ اتنی بہترین لائف ٹرانزیکشن پیش کرتے ہیں. آپ اتنا بہترین وسیلہ بنے آپ ہمارا کہ بی بی کی بارگاہ تک ہم بہت اپنا شکریہ, لائف بہت شکریہ. سلام بی بی تک پہنچاتے ہیں, اپنی دلی حاجات بی بی کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. تو بی بی سے دعا ہے کہ بی بی آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ الہی آمین, لمبی عمر عطا کرے, اور آپ کو بہترین اجر عظیم عطا کرے. الہی آمین, الہی آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی دعائیں واقعی ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں, اور ان دعاؤں کی ہمیں بہت ضرورت ہے, کیونکہ یہ ذمہ داری جو ہمیں دی گئی ہے انشاءاللہ خدا سے یہی دعا ہے کہ ہم اس کو ادا کر سکیں انشاءاللہ. جی, اور فخر میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا, کیونکہ آپ اتنی مقدس سے زمین پہ بیٹھی ہوئی ہیں بی بی کی بارگاہ میں, تو ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. بالکل ضرور انشاءاللہ. ہماری کوشش ہوتی ہے ہماری پوری ٹیم کی کہ جب بھی ہم بی بی کی ذریعے پر حاضر ہوں اور ان کے حرم میں آئیں انشاءاللہ, وہ تمام کالرز جو ہمارے پروگرام میں کال کرتے ہیں, وہ تمام ویورز جو ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں, ان کی طرف سے ضرور بی بی کی بارگاہ میں سلام عرض کریں اور ان کے لیے دعا گو رہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ مولا سلامت. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ناظرین, دیکھنے والے ناظرین میں کوئی بھی چاہتا ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے زیارت کی درخواست کرے, تو وہ اپنے مرحومین کا نام ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں, اور فون کال کے ذریعے سے خود بھی ان کی نیابت میں یہاں پر بی بی کی خدمت میں سلام کو عرض کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے. ہم آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کے خانوادے کے لیے دعا گو ہیں, اور اس سے پہلے دونوں ہی کالرز انہوں نے ہمیں کال کی, ان کے لیے بالخصوص اور بالعموم تمام مومن و مومنات کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد جو بھی مشکلات مومنین کے گھر کے اندر موجود ہے ان کو برطرف کرے, اور جس طرح سے ہماری اس سے پچھلی کالر نے
اس بات کو فرمایا کہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، انشاءاللہ کہ ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے ائمہ علیہ السلام کے مصائب کے، اور پروردگار عالم ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ محشور کرے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم بہتر انداز میں آپ لوگوں کی فون کالز کو، آپ لوگوں کے میسیجز کو اور آپ لوگوں کے جو بھی پیغامات ہیں ان کو پروگرام کا حصہ بنا سکیں، بہتر انداز میں کالز کو شامل کر سکیں، کوئی فنی اور ٹیکنیکل خرابی نہ آئے۔ انشاءاللہ ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود رہتا ہے، کوشش یہی ہے کہ آپ لوگوں کی کالز کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں ہم پروگرام کا حصہ بنا سکیں۔ پروگرام ہے کریمہ اہل بیت اور ہم موجود ہیں حرم مقدس سے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے، اور ایام کچھ ایسے ہیں جو منسوب ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر پروگرام کے اندر کسی بھی ایک عنوان پہ مختصراً گفتگو کر سکیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اس حرم کی نہ صرف یہ کہ اس کی فضا سے متبرک ہو سکے، اس کی فضا سے استفادہ کر سکیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ائمہ علیہ السلام کے جو مفاہیم ہیں، وہ چیزیں، وہ نکات کہ جو وہ ہمارے لیے بیان کر گئے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ استفادہ کر سکیں۔ اور آج کے پروگرام میں کوشش ہوگی کہ مختصراً کچھ وفا کے اور وفاداری کے موضوع پہ گفتگو کی جا سکے، کہ جس کے بارے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے نظر آ رہے ہیں کہ سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین اگر کوئی صفت ہے تو وہ وفاداری کی ہے، اور اسی کے بعد اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ وہ کوالٹی کہ جس کو خود مولا کائنات بہترین صفت کہہ رہے ہیں، یہ وفاداری کیا ہے، تو ہم دوبارہ رخ کریں گے مولا کائنات کی طرف کہ جو سلونی ہیں، وہ کہ جو جن کے پاس علم کا دریا ہے، تو وہ اس طرح سے اس وفا کو بیان کرتے نظر آ رہے ہیں کہ در حقیقت اپنے عہد و پیمان پر باقی رہنا وفاداری ہے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی عہد باندھا ہے، کسی سے کوئی پیمان باندھا ہے، کسی سے کوئی کمٹمنٹ کی ہے، تو اس پہ باقی رہنا وفاداری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم مفہومی انداز میں دیکھتے ہیں کہ دین کی نگاہ میں اگر ہمیں حق و باطل کی تمیز میسر آ جائے اور ہم حق و باطل کی تمیز جان جائیں، تو حق کی شناخت کے بعد اس کے ساتھ کھڑے رہنا حق سے اور دین سے وفاداری ہے۔ اگر ہم نماز کی اہمیت کو جان جائیں تو نماز کی ادائیگی اس نماز سے اور یقیناً کہ پروردگار عالم کی بندگی سے وفاداری ہے۔ اگر ہم یہ بات جان جائیں کہ روزہ ہمارے اور آپ کے لیے پروردگار عالم نے ماہ رمضان کے اندر واجب قرار دیا ہے، تو اس روزے کی ادائیگی، اور نہ صرف یہ کہ ظاہری روزہ بلکہ اس کے مفہوم اور اس کے باطن کا خیال رکھنا بھی یقیناً دین سے اور پروردگار عالم سے ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے وفاداری ہے۔ اور اس وفاداری کے بہت سے اور مختلف پہلو ہو سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، انہیں پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ابھی بات کر رہی ہوں پاکستان سے۔ جی ابیہ، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں بی بی کی حضور میں سلام پیش کروں گی۔ السلام علیکم یا بی بی سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا کروں گی بی بی کے ذریعے کے سامنے کہ بی بی میرے تعلیم میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر دیا اور میرا پورا بی بی اے خیریت کے ساتھ عزت کے ساتھ کمپلیٹ کرا دیے، اور مجھے صحت عطا کر دیں اور میرے نصیب روشن کر الہی دیں، انشاءاللہ۔ مجھے صحت کے پاس ترقی کامیابی نصیب کریں ہر قدم پہ، میری ماں کو میری بہن کے بھی نصیب اچھے کر دیں، الہی آمین۔ میری ماں کو صحت عطا کر دیں، ان کی تمام بیماریاں دور کر دیں، ان کی پریشانیاں دور کر دیں، بی بی ہم دونوں الہی بہنوں کے نصیب اچھے ہو جائیں اور میری تمام کام والی رکاوٹوں کو دور کر دیں، میری روزی میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر دیں، اور الہی انشاءاللہ۔ بی بی سے دعا کرتی ہوں کہ مولا رضا علیہ السلام کا واسطہ کہ مجھے کم اور مشد کی بار بار زیادہ سے شرفات سے لو اپنی ماں اپنی بہن بھائی کے ساتھ، اور میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گی کہ آپ کی مولا توفیقات میں اضافہ کریں بی بی، بہت شکریہ، آپ اتنا اچھا ٹرانسمیشن شو ہم تک پہنچا رہی ہیں۔ بہت شکریہ، نوازش ہے آپ لوگوں کی، بہت شکریہ آپ کا۔ التماس سے دعا، بہت جی بہت بالکل شکریہ۔ ضرور، ہم آپ کے لیے، آپ کے خانوادے کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد آپ کی جو نیک دلی خواہشات ہیں ان کو پروردگار عالم اپنی رحمت و کرم سے اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ دعا جو تمام ہی کالرز نے کی ہے زیارت کے حوالے سے، ہم ضرور دعا کرتے ہیں کہ مومن و مومنات دنیا کی جس بھی گوشے کے اندر موجود ہیں اور ان کے اندر یہ تشنگی موجود ہے کہ وہ زیارت پر آ سکیں اور اس بابرکت مقام کو یا اس کے علاوہ
علاوہ چاہے وہ کاظمین کی زیارتیں ہوں یا نجف اشرف کی ہوں یا کربلا معلیٰ کی ہوں یا مدینہ منورہ کی ہوں، انشاءاللہ پروردگار عالم تمام مومن و مومنات کو نصیب کرے کہ وہ خود ان زیارتوں پر جا سکیں انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ وقت ہوا جاتا ہے ایک وقفے کا، اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جب آئے قبر میں دفنا کے فاطمہ کو علی، کہا حسین سے آئیں گی اب نہ ماں کبھی، تمہیں پلاؤں گا بیٹا میں آج سے پانی، یہ پہلی رات ہے یاد آئے گی بہت ماں کی، تمہاری فکر میں ہوگی لحد میں ماں بے چین، صبح سے جاگے ہو سو جاؤ تھوڑی دیر حسین، بڑھ کر علی نے گلے جب لگایا، یہ کہے کہ شبیر نے سر اٹھایا، آج میری ماں چلی گئی، آج میری ماں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام کریم اہل بیت کے اندر خوش آمدید درس کرتے ہیں، اور ہم موجود ہیں حرم مقدس حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے اندر، اور کوشش ہے کہ آپ ناظرین کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو حرم کی اس فضا کے اندر شامل کیا جا سکے۔ آپ لوگ کی کالز کو آپ لوگ چاہیں تو اپنے ہمارے واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پہ اویلیبل ہے اس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنے دل کی حاجات کو، اپنی دعاؤں کو، اپنے مرحومین کی لیے دعائے مغفرت کو بی بی کی بارگاہ میں بیان کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم کچھ گفتگو کر رہے تھے وفا کے عنوان پر۔ یہ وہ وفا ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم قرآن کریم کے اندر سورہ مریم کے اندر جب اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل کو یاد کر رہا ہے، تو ان کی جس کوالٹی کے ساتھ، جس خصوصیت کے ساتھ پروردگار عالم نے حضرت اسماعیل کا ذکر کیا ہے، وہ یہ وفاداری کی صفت ہے، اور کچھ اس انداز کے اندر یہ صفت آیت کے اندر بیان ہوئی ہے کہ وفا کا ذکر پہلے ہے اور نبوت کا ذکر بعد میں ہے، کہ گویا تفاسیر میں ملتا ہے کہ یہ وفا وہ چیز ہے کہ جو بنیاد ہے نبوت کی، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً مومن کی کتنی اہم خصوصیت ہے یہ وفا۔ اور اسی کے وفا کے عنوان پہ ایک داستان اگر آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں تو ہمارے پاس تاریخ میں ملتا ہے انس بن نضر جو خادم تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ جنگ بدر کے اندر موجود نہیں تھے، اور نتیجتاً جنگ بدر کے بعد انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کیونکہ جنگ بدر میں موجود نہیں تھا، اب میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ جو بھی اگلی جنگ ہوگی اس کے اندر موجود رہوں گا۔ اور پھر انہوں نے اپنی اس عہد کو وفا کیا اور وہ جنگ احد کے اندر موجود رہے۔ اور جنگ احد کے اندر جب یہ خبر اور یہ افواہ پھیلی کہ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو اس مقام پہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے عہد سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے۔ کچھ ایسے منافقین تھے کہ جنہوں نے فوراً یہ سوچا کہ
فوراً سے ابو سفیان سے امان نامے کی بات کی جائے، اپنے لیے امان نامہ لیا جائے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ اب ہم اپنے پچھلے دین پہ پلٹ جاتے ہیں، کیونکہ اب محمد موجود نہیں ہے تو ان کے دین پر باقی رہنے کا کوئی مطلب نہیں بچتا۔ کچھ اور ایسے لوگ تھے کہ جو تذبذب کا شکار تھے کہ اب ہم کس طرح سے فرار کا راستہ اختیار کریں۔ لیکن اس موقع پر انس بن ناظر کہ جنہوں نے عہد کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان کے ساتھ اس جنگ کے اندر موجود رہیں گے، اپنی عہد کو اس طرح سے وفا کیا کہ بہت شدت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا لوگوں کے لیے، اور اپنی برات کا اظہار کیا اور کہا کہ میں متنفر ہوں ان لوگوں سے کہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگر محمد نہیں بھی ہیں تو محمد کا خدا موجود ہے، اور ہم محمد کے دین پر باقی رہیں گے اور آخری لمحے تک اپنی جنگ کو جاری رکھیں گے۔ اور انہوں نے اسی عہد کو بجا لاتے ہوئے، اسی عہد کی وفاداری کے اندر اپنی جنگ کو جاری رکھا، اور تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ شدید زخم آئے ان کے جسم پر، بہت زیادہ زخمی حالت میں جب وہ شہادت کو پہنچے تو ان کے جسم کا کوئی حصہ سالم نہیں تھا، بہت زیادہ ضربیں کھائیں، اور اسی حالت میں اپنے پروردگار عالم سے جا ملے، کہ جس کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو یقیناً یہ وفاداری وہ چیز ہے کہ جو خاص لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور جب وفا کا ذکر ہوگا تو یقیناً ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کا ذکر ضرور بنتا ہے، کیونکہ وفا وہ چیز ہے کہ ہمیں بہت ساری ایسی روایات میں ملتا ہے کہ جو ایمان کی نشانی ہے، اور اگر کسی کے اندر ہمیں دیکھنا ہو کہ اس کے اندر ایمان کا کیا تناسب ہے تو اس کی وفا کی طرف نگاہ کرنی ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ہستی کہ جو ہمارے ہاں وفاؤں کا بادشاہ کے عنوان سے جن کو یاد کیا جاتا ہے، وہ شخصیت حضرت عباس علمدار کی ہے، کہ یقیناً جو ہمارے اور آپ کے لیے، تمام مومنین کے لیے ایک سمبل ہے، ایک سمبولک وے ہے ہم وفا کو بیان کرنے کے لیے، اگر خالی حضرت عباس کا نام لے لیں تو کافی ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح سے میں نے ابھی حضرت انس کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی بھی کلی طور پہ بچپن سے لے کر شہادت تک پوری ہی زندگی وفا کا پیکر ہے۔ اور عاشورہ کا جو پورا واقعہ تھا، روز عاشور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب دشمن امام حسین نے، بالخصوص شمر نے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو مخاطب کیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ میں تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو امان دیتا ہوں، میرا تم سے مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ حسین ابن علی سے، اور اگر چاہو تو مجھ سے امان لے کر اپنی بھی اور اپنے بھائیوں کی بھی یہاں اس میدان جنگ سے جا سکتے، جس نتیجے میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام، ابو الفضل العباس کی وہ وفاداری تھی کہ انہوں نے اس ظالم کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن اسی مقام پر جب امام وقت نے حضرت عباس علیہ السلام سے اس بات کو کہا کہ آپ اس بات کا جواب ضرور دیں، تو وقت کے امام کی اطاعت میں اور اپنے وفاداری کے اوج میں نظر آتے ہیں حضرت عباس کے، جہاں دشمن سے کلام کرنا، اس شخص سے کلام کرنا کہ جس سے بات کرنا حضرت عباس ذاتاً پسند نہیں کر رہے، ان کو خود یہ بات بہت اچھی نہیں لگ رہی کہ وہ اس انسان سے مخاطب ہوں، لیکن کیونکہ وقت کے امام نے اس بات کو کہا ہے کہ آپ ان کے اس بات کا جواب دیں، امام کی اطاعت میں اور اپنی وفاداری کے عہد کو پورا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس دن بھی حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اس بات کا جواب دیا اور کہا ہے کہ خدا کی لعنت ہو تم پر اور تمہارے امیر پہ اور تمہارے اماموں پر، اور یہ کہ تم مجھے کس چیز کی امان دے رہے ہو۔ حضرت عباس علمدار پروردگار عالم ابو الفضل العباس کے صدقے میں انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اندر اس وفا کی کوالٹی کو پیدا کر سکیں، کیونکہ یہ وہ کوالٹی ہے کہ جو مومنین کی کوالٹی ہے، یہ وہ کوالٹی ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ ہمیں صلاحیت دیتی ہے کہ ہم مشکل وقتوں کے اندر اس دین پر باقی رہ سکیں، بلکہ روزمرہ کی زندگی کے اندر ہمارے ایمان کی ضمانت ہے، چاہے وہ اپنے دوست سے کیا ہوا چھوٹا سا عہد ہو، کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے ائمہ سے روایت ملتی ہیں، خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ حقیقی دوست کی نشانی یہ ہے کہ وہ وفادار ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ چاہے وہ
زندگی کے چھوٹے معاملات ہوں، ہماری روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے کوئی بات ہو، وہاں اپنے عہد پر باقی رہنا ہو، وہاں اپنی وفاداری کا ثبوت دینا ہو، پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں وہاں پر بھی وفادار قرار دے۔ اور اگر کوئی بڑا معاملہ ہو، حق و باطل کا معرکہ ہو، دین پہ پابند رہنے کا معاملہ ہو، خدا نخواستہ انحراف کا شکار ہونے کا خدشہ ہو، تو پروردگار عالم ہمیں وہاں پہ بھی ثابت قدم رکھے کہ ہم اپنے عہد و پیمان پر، بالخصوص وہ کلمہ حق کہ جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنی زبانوں پہ جاری کیا ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ پروردگار عالم کے سامنے اس کی بارگاہ میں سرتسلیم خم ہیں، ہم اپنے اس عہد پر انشاءاللہ باقی رہ سکیں۔ اور یہ یقیناً تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو نزدیک کر سکیں ائمہ علیہ السلام سے، اور ان کے توسل سے انشاءاللہ دعا کر سکیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ یقیناً یہ دنیا اور اس کے نشیب و فراز بہت سخت ہیں۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ان ائمہ علیہ السلام کی ہستیوں کی وسیلے سے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس وفا کو پیدا کر سکیں اور اس کی کوالٹی پہ انشاءاللہ باقی رہ سکیں، کیونکہ ایام جو ہے وہ ایام فاطمیہ ہیں۔ تو کیوں نہ کچھ ذکر کریں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، کہ جو خود اپنی زندگی کے اندر وفا اور استقامت کا پیکر تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پوری زندگی کی طرف نگاہ ڈالیں تو گرچہ ہمیں ہر جگہ پر استقامت اور وفاداری نظر آئے گی، چاہے وہ بچپن کے اندر اپنے بابا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا ہو، وہاں پہ بھی بی اتنی خوبصورت انداز میں اپنی وفا کو ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا امام، لبیک یا کریم اہل بیت بی بی فاطمہ معصومہ کم خواہر امام علی رضا علیہ السلام، جناب زہرا اور خاندان زہرا کی عظمت پر اپنی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے، اپنے عزیز و قربا کی طرف سے، اپنے دوست احباب کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے بے حساب درود و سلام کے تحفے پیش کرتی ہوں۔ خواہر السلام علیکم، میں وعلیکم پاکستان کے السلام۔ شہر نارول سے مسز شوزب حسن بات کر رہی ہوں۔ جی مسز شوزب کیسی ہیں ایام آپ؟ ٹھیک ہے فاطمیہ انشاءاللہ؟ جا رہے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کی اجازت سے بی بی کی شان، بی فاطمہ معصومہ کی شان میں یہی کہوں گی، 14 معصوم بھی کرتے ہیں تلاوت جس کی، بے شک، آپ وہ بولتا قرآن ہے معصومہ کم۔ سبحان اور اللہ۔ بی بی فاطمہ تو زہرا کی شان بیان کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے۔ جی ضرور۔ نو کے خامہ سے فضائل کا سمندر لکھوں، جی میں ہے مرتبہ بنت پیغمبر لکھوں، سبحان اللہ۔ لفظ قرآن سے لوں معنی کوثر لکھوں، بحر عصمت سے چروں اور در تر لکھوں، کس طرح چاند سے سورج سے اجالے لے کر سبحان اللہ۔ نور سے نور کی تمہید کا دفتر لکھوں، کوثر اور آیا تطہیر کے عنوانوں سے ایک شہزادی کو قرآن کا پیکر لکھوں، سبحان خاندان ابو طالب کی بہو کے اعزاز مادر سبط نبی ہمسر حیدر لکھوں، سبحان اللہ۔ بیت زہرا کے لیے آیت قرآنی سے جس میں تسبیح و تحلیل ہو وہ گر لکھوں، کون زہرا سے زیادہ ہے محمد کے قریب، بے شک، کس کو بے شک، قربا سے مودت کا میں مصدر بے شک، لکھوں، ساز زہرا کے رسالت بھی امامت بھی ہے، بے شک، بس میں تطہیر کسے مرکز و محور لکھوں، سبحان کس کے بارے میں لکھوں فاطمہ جیسی ہیں رفیق، گر کوئی ہے تو فقط زینب مستر لکھوں، سبحان اللہم جل ولی کل فرج۔ خواہر جب حرم مبارک جائیں گی تو بی بی کی خدمت میں ہماری طرف سے سلام پیش کیجیے گا اور ضرور، ایام بالکل فاطمیہ کو پرسہ پیش کیجیے گا۔ بالکل ضرور۔ التماس سے دعا، اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اور اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں جو اشعار بیان کیے، انشاءاللہ پروردگار عالم اس کی بھی اجر کو آپ کے لیے بہت زیادہ کر کے لکھے انشاءاللہ، اور آپ کی جو بھی دلی خواہشات ہیں، جو بھی حاجات ہیں، پروردگار عالم اس غیب سے ان کو اپنے کرامت سے اور اپنی رحمت سے انشاءاللہ ان کے جو بھی آپ کی حاجات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اور آپ کے فنوری کے لیے دعا گو ہیں، اور اب دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ وقت ہو جاتا ہے ایک وقفے کا، اور انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
أشهد أن فاطمة الزهراء صديقة الكبرى أشهد أن فاطمة الزهراء صديقة الكبرى سچے ہو تو سب کو بتانا زہرا سچی ہے سچے ہو تو سب کو بتانا زہرا سچی ہے ہاں زہرا سچی ہے سچے ہو تو سب کو بتانا زہرا سچی ہے سچے ہو تو سب کو بتانا زہرا سچی ہے جھوٹا ہے یہ سارا زمانہ زہرا سچی ہے زہرا سچی ہے سچے ہو تو سب کو بتانا زہرا سچی ہے فخر مریم حکم جو دیتی غاصب کے دربار میں بھی فخر مریم حکم جو دیتی غاصب کے دربار میں بھی آتے فلک سے کہنے عیسیٰ زہرا سچی ہے زہرا سچی ہے سچے ہو تو سب کو بتانا زہرا سچی ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام کریمہ اہل بیت کے اندر خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ہم موجود ہیں حرم مقدس حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں، اور پروگرام کریمہ اہل بیت ہے اور ایام ہیں ایام فاطمیہ کے، اور کوشش ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے، اس پروگرام کے ذریعے سے ناظرین دیکھنے والے جہاں کہیں بھی موجود ہیں وہ نہ صرف یہ کہ زیارت کر سکیں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں کو اور اپنی خواہشات کو اور اپنے جو کوئی بھی ایک مومن کا درد ہوتا ہے اس کو حرم کی اس فضا کے اندر بیان کر سکیں انشاءاللہ۔ اور پروردگار عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ زائرین دنیا کے جس بھی گوشے کے اندر موجود ہیں مومن و مومنات، گر سے کہ اگر وہ ابھی تک بھی زیارت ائمہ علیہ السلام کو نہیں آ سکیں، پروردگار عالم انشاءاللہ سب کو زیارت ائمہ علیہ السلام نصیب کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ جس عنوان پہ آج ہم نے کچھ مختصر سی گفتگو کی، وہ وفا کا عنوان کہ جو ہمیں تمام ائمہ کی زندگی کے اندر بہت بھرپور انداز میں نظر آتا ہے، پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کوالٹی کو اپنے اندر جنریٹ کر سکیں۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم یا کریمہ اہل بیت۔ السلام علیکم، میں ناظر سے محمد جعفر مہندی بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو سورہ لہب کی تلاوت سنانی ہے۔ جی جی بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم اجعل وليك الفات الحافظ۔
जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सुभान अल्लाह, परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह सबको तौफ़ीक दे कि वो इस तरह से उन्स ब-क़ुरान और उन क़ुरान से ये रग़बत हम अपनी अगली नस्लों के अंदर इंशाअल्लाह पैदा कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। हमारे तकरीबन रेगुलर कॉलर हैं और यकीनन के एक मासूम बच्चे होने की हैसियत से यकीनन इस तिलावत की बरक़ात से हमारे प्रोग्राम में वो बरक़ात शामिल हाल रहती हैं कि जिनके ज़रिए से इंशाअल्लाह ये हमारी काविशें भी बारगाह इलाही में इंशाअल्लाह मक़बूल रहेंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी, हम गुफ्तगू कर रहे थे वफ़ा के उन्वान पे और हमने देखा कि किस तरह से ये क्वालिटी मोमिनीन की वो क्वालिटी है कि जो न सिर्फ़ ये कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बल्कि हमें पैमाने ईमान इसके अंदर जो है वो नज़र आता है। यानी अगर किसी के ईमान को देखना है तो उसकी वफ़ादारी के अंदर नज़र आता है। और परवरदिगार आलम से इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर दस्ते दुआ को बुलंद करते हैं कि परवरदिगार आलम हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में, हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में हम सबको तौफ़ीक दे कि हम इस ख़ुसूसियत को कि जो मोमिनीन की ख़ुसूसियत है अपनी ज़िंदगियों के अंदर दाख़िल कर सकें, अपने अहद व पैमान पे बाक़ी रह सकें और बिलख़ुसूस एक मोमिन होने की हैसियत से वो अहद व पैमान के जो हमारा हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती के साथ है कि हम इंशाअल्लाह उनके एक हकीकी शिया बनने की कोशिश करेंगे। परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह हम सबको उस अहद पर वफ़ादार रहना नसीब करे इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही। मुझे सैयदा ज़ुबैदा बतूल को प्रोग्राम करीमा अहले बैत से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख़याल रखें। खुदा हाफ़िज़।